سورہ احزاب۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، رہیں ڈرتے خدا سے اور سنیں ہرگز نہ ان کی جو ہیں کافر اور منافق۔ اے خدا بے شک نہایت علم اور حکمت کا مالک، اور اسی کی پیروی کیجیے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر ہے وہی کی جاتی۔ اے لوگو، تم جو کرتے ہو خدا اچھی طرح آگاہ ہے اس سے۔ اے پیغمبر، بھروسہ کیجئے اس پر کہ وہ ہے کارسازی کے لیے کافی۔ نہیں، اللہ نے رکھے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل، اور نہ ماں اس نے بنایا ہے تمہاری بیویوں کو کہ جن کو کہہ دیتے ہو ماں تم، اور نہ بیٹے ہی بنایا ہے حقیقی ان کو جو بیٹے ہیں منہ بولے تمہارے۔ یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، خدا کہتا ہے سچ اور راستہ سیدھا دکھاتا ہے۔ مسلمانوں، جو منہ بولے ہیں بیٹے، تم پکارو ان کو ان کے باپ کی نسبت سے، یہ اللہ کے نزدیک ہے انصاف۔ گر معلوم تم کو ہونا ان کے باپ، تو وہ ہیں تمہارے دین کے بھائی، تمہارے دوست۔ گر ہو جائے تم سے بھول چوک، اس پر نہیں کوئی گناہ، لیکن گناہ جس کا ارادہ دل سے تم کرتے ہو بے شک ہے گناہ۔ اللہ نہایت مہرباں ہے، بخشنے والا۔ نبی کا مومنوں پر حق ہے ان سے بھی زیادہ، اور نبی کی بیویاں ہیں ان کی مائیں، اور کتاب اللہ کی روح سے ہیں رشتہ دار آپس میں کہیں بڑھ کر مقدم، مومنوں اور ہجرت کرنے والے لوگوں سے، سوا اس کے کہ جو بھی تم بھلائی کرنا چاہو دوستوں کے ساتھ۔ یہ ہے حکم جو لکھا کتاب حق میں ہے واضح۔ اے پیغمبر، ذرا وہ وقت کیجئے یاد جب ہم نے لیا تھا عہد سب نبیوں سے، آپ اور نوح و ابراہیم سے، موسیٰ و عیسیٰ سے۔ تھا وہ ایک عہد پختہ تاکہ وہ سچوں سے پوچھے ان کی سچائی کے بارے میں، اور اس نے کافروں کے واسطے تیار کر رکھا ہے پہلے ہی عذاب سخت۔ اے ایمان والو، تم پہ جو احسان اللہ نے کیا اس کو کرو تم یاد۔ جب فوجوں پہ فوجیں تم پہ چڑھ آئی تھیں، ہم نے بھیج دی تیز آندھی اور وہ لشکر جنہیں دیکھا نہیں تم نے، اور اللہ دیکھتا تھا تم جو کرتے تھے۔ جب اوپر اور نیچے سے عدو چڑھ آئے تھے تم پر، اور ان کی فوج کی کثرت کو جب دیکھا تو خیرہ ہو گئیں آنکھیں تمہاری، اور کلیجے آ گئے منہ کو تمہارے، اور اپنے دل میں کرتے تھے گمان اللہ کے بارے میں کیا کیا تم۔ وہیں ایمان والوں کا ہوا تھا امتحان، پوری طرح ان کو جھنجھوڑا تھا گیا، اور تب منافق اور جن کے دل میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ تھا فریب۔ اور ایک جماعت نے کہا اے اہل یثرب، اب تمہارے واسطے کوئی ٹھہرنے کا نہیں موقع، چلو واپس۔ اور ان میں سے گروہ ایسا بھی تھا ایک جو اجازت مانگتا تھا اور کہتا تھا پیغمبر سے ہمارے گھر نہیں محفوظ، حالانکہ وہ تھے محفوظ، لیکن بھاگنا وہ چاہتے تھے بس۔ اگر گھس آتے دشمن شہر کے اطراف سے اور ان سے وہ کہتے فساد و فتنہ کرنے کو، تو کر دیتے بپا، اور کم ہی وہ رکتے۔ اگرچہ اس سے پہلے تھا انہوں نے عہد اللہ سے کیا ہم پیٹھ پھیریں گے نہیں ہرگز۔ خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو ہرگز فائدہ دے گا نہ ایسا بھاگنا تم کو، اور اس دم زندگی سے لطف اٹھانے کا بہت ہی کم تمہیں موقع دیا جائے گا۔ اے مرسل، ذرا یہ پوچھئے ان سے اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہتا ہو یا وہ کرنا چاہتا ہو تم پہ کوئی فضل، تو پھر کون ہے جو روک سکتا ہے اسے؟
یہ لوگ پائیں گے نہ ہرگز حامی و ناصر کوئی اپنے لیے بس ایک اللہ کے سوا۔ اللہ تم لوگوں میں ان کو جانتا ہے، روکتے ہیں جو جہاد راہ حق سے دوسروں کو، اور کہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے پاس آنے کو، یہ آتے ہیں لڑائی میں بہت ہی کم، تمہارا ساتھ دینے میں نہایت ہیں بخیل۔ آ جائے جب موقع کوئی بھی خوف و دہشت کا، تو پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظریں جما دیتے ہیں سارے آپ کی جانب، اور ایسے گھومتی ہیں ان کی آنکھیں جس طرح ان پر غشی ہو موت کی تاری۔ مگر جاتا رہے جب خوف تو تم پر دراز اپنی زباں کرتے ہیں، یہ تو لالچی ہیں مال کے، ہرگز نہیں ایمان لائے یہ۔ خدا نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور اس کے واسطے یہ ہے بہت آسان۔ سمجھتے ہیں ابھی لشکر نہیں کفار کے واپس گئے، اور پھر اگر لشکر وہ آ جائیں کریں گے یہ تمنا کاش وہ صحرا میں ہوتے بدوؤں کے ساتھ، اور معلوم کرتے سب تمہارا حال۔ کر ہوتے تمہارے درمیان بھی یہ تو کم ہی پھر بھی یہ لڑتے۔ تمہارے واسطے عمدہ نمونہ ہے رسول اللہ میں موجود ہر اس شخص کی خاطر جسے اللہ سے ملنے اور روز حشر کے آنے کی ہو امید، اور ذکر خدا کرتا ہو کثرت سے۔ مسلمانوں نے دیکھا کافروں کے لشکروں کو جب تو کہہ اٹھے کہ اللہ اور پیمبر نے انہی کا ہم سے تھا وعدہ کیا، اللہ اور اس کے پیمبر نے کہا تھا سچ، اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا کچھ اور۔ ایسے لوگ بھی ہیں مومنوں میں سے کہ سچا کر دکھایا عہد اللہ سے کیا تھا جو انہوں نے، بعض نے تو نظر کو پورا کیا اپنی، مگر کچھ منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی قول میں اپنے کہ سچوں کو خدا سچائی کا ان کی صلا دے، اور گر چاہے سزا دے دے انہیں جو ہیں منافق، یا کرے توبہ قبول ان کی، کہ اللہ ہے نہایت مہرباں اور بخشنے والا۔ جو کافر تھے انہیں ناکام لوٹایا بہت غصے کی حالت میں خدا نے، اور نہ کوئی فائدہ پایا انہوں نے، اور اللہ مومنوں کے واسطے اس جنگ میں خود ہو گیا کافی ہے۔ اللہ صاحب قوت بھی غالب بھی۔ جو تھے اہل کتاب اور کافروں کے ساتھ تھے ان کو نکالا ان کے قلوں سے خدا نے، اور تمہارا رعب ان کے دل پہ طاری کر دیا ایسا کہ کچھ لوگوں کو ان کے کر رہے ہو قتل اب تم، اور کچھ قیدی بناتے ہو۔ خدا نے تم کو ان کے گھر، زمین اور مال کا وارث بنایا، اور اس خطے کا بھی تم نے قدم تک بھی نہیں رکھا جہاں، اور ہے خدا ہر چیز پر قادر۔ اے پیغمبر یہ اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیجئے اگر تم چاہتی ہو بس حیات دنیاوی اور زینت دنیا تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھی طرح رخصت کروں، اور چاہتی ہو گر تم اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو تو مانو یقین تم میں سے نیکوں کے لیے اللہ نے بھاری اجر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں تم میں سے ناشائستہ گر کوئی کھلی حرکت کرے دگنا عذاب اس کو دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ ہے بہت آسان۔ اور تم میں سے جو ہو تابع فرما خدا اور اس کے پیغمبر کی، اور جو نیک ہو اس کو ملے گا اجر دگنا، اور اس کے واسطے تیار کر رکھی ہے ہم نے بہترین روزی۔ نبی کی بیویوں تم عورتیں ہرگز نہیں ہو عام، گر پرہیزگاری چاہتی ہو نرم لہجے میں کرو مت بات لوگوں سے، کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہو اس کو غلط فہمی کوئی ہو جائے، اور تم بات شائستہ طریقے سے کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو اور عہد جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھلاتی پھرو اپنی، کرو قائم نماز اور دو زکوٰۃ، اللہ اور اس کے پیمبر کی رہو تم تابع فرما۔ اے اہل بیت پیغمبر
خدا یہ چاہتا ہے تم سے رکھے دور ہر آلودگی کو، اور رکھے وہ پاک و پاکیزہ تمہیں ایسے کہ جیسے پاک کرنے کا ہے حق۔ اور اے نبی کی بیویوں، جو بھی تمہارے گھر سنائی جائیں آیات الہی اور دانائی کی باتیں، ان کو رکھو یاد تم، اللہ یقیناً ہے بہت باریک بین اور باخبر۔ بے شک مسلمان مرد ہوں یا عورتیں، ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں، یا تابع فرمان مرد اور عورتیں ہوں، یا ہوں سچے مرد سچی عورتیں، یا صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد ہوں یا عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور خدا کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، سب کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک اجر عظیم اور مغفرت اللہ نے۔ اللہ اور اس کے نبی کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار اپنے کسی بھی امر کا حاصل نہیں رہتا کسی ایمان والے مرد اور عورت کو۔ نافرمان ہو اللہ اور نبی کا جو کھلا گمراہ وہ ہوگا۔ کریں یاد اے نبی جس پر کیا احسان خدا نے، آپ نے بھی، آپ اس سے کہہ رہے تھے جب کہ بیوی پاس ہی رہنے دو اپنے اور ڈرو اللہ سے، اور آپ جو دل میں چھپاتے تھے وہ اللہ سب پہ ظاہر کرنے والا تھا۔ تھے ڈرتے آپ لوگوں سے، خدا حالانکہ اس کا ہے زیادہ مستحق، آپ اس سے کھائیں خوف۔ اور جب زید حاجت اپنی پوری کر چکا اس سے، تو ہم نے زوجیت میں آپ کی اس کو دیا تاکہ نہ کچھ تنگی رہے یوں مومنوں پر اپنے ہی لے پالکوں کی بیویوں کے سلسلے میں جبکہ ان کو چھوڑ دیں وہ، اور خدا کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے۔ نہیں اس کام میں کوئی حرج ہرگز پیغمبر پر خدا نے فرض فرمایا جو ان کے واسطے بھی تھا یہی دستور جو گزرے ہیں پہلے، اور خدا کا حکم تو ایک طے شدہ ہے فیصلہ۔ ایسے تھے سب کے سب وہ پیغمبر کہ جو اللہ کے احکام پہنچاتے تھے اور ڈرتے تھے اس سے، اور کسی سے وہ نہیں ڈرتے تھے اللہ کے سوا ہرگز۔ تو پھر کیوں آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ حساب ہر طرح کا اللہ لینے کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، محمد باپ تم میں سے کسی بھی مرد کے ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری ہیں سارے نبیوں میں۔ ہے اللہ جاننے والا ہر ایک شے کا۔ مسلمانوں، خدا کا شکر کثرت سے کرو تم، اور کرو تسبیح بھی صبح و مساء اس کی۔ وہی تو بھیجتا ہے تم پہ اپنی رحمتیں، اور ہیں دعا کرتے تمہارے واسطے اس کے فرشتے بھی کہ وہ تم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے۔ خدا ہے مہرباں سب مومنوں پر۔ جب یہ حاضر ہوں گے اس کی بارگاہ میں، ہوگا بس اللہ کی جانب سے ان کے واسطے تحفہ، سلام، اور ایک عمدہ اجر ہے تیار کر رکھا خدا نے ان کی خاطر۔ اے نبی، ہم نے بنا کر آپ کو بھیجا ہے لوگوں کی گواہی دینے والا اور جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سخت سے ان کو ڈرانے والا، حکم رب سے اس کی سمت لوگوں کو بلانے والا، اور ایمان اور حکمت کا ایک روشن چراغ۔ اور مومنوں کو دیں یہ خوشخبری کہ ان کے واسطے اللہ کی جانب سے بڑا فضل و کرم ہے۔ اور کہا مانے نہ ان کا جو منافق اور کافر ہیں، نہ کچھ پرواہ کریں اس کی جو ایذا آپ کو پہنچے کبھی ان کی طرف سے، اور بھروسہ بس رکھیں اللہ پر، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، اہل ایمان عورتوں سے تم اگر کر لو نکاح، اور ان کو چھونے سے بھی پہلے تم اگر دے دو طلاق، ان پر نہیں عدت کا حق تم کو کہ ہو جس کا شمار، اور کچھ نہ کچھ تم ان کو دے کر یوں انہیں رخصت کرو احسن طریقے سے۔ اے پیغمبر، جنہیں مہر آپ ان کا دے چکے ہیں، بیویاں ہیں آپ کی خاطر حلال ایسی، اور ایسی لونڈیاں بھی جن کے مالک آپ ہیں،
اور جو غنیمت میں خدا نے آپ کو دی ہیں، اور ایسی عورتیں جو ہیں چچا زاد اور پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، ہجرت آپ کے ہمراہ جنہوں نے کی ہے، اور وہ صاحب ایمان عورت جو نبی کو بخش دے بن مہر اپنا آپ، اور چاہیں نبی بھی زوجیت اس کی، فقط یہ آپ ہی کے واسطے ہے اور نہیں یہ مومنوں کے واسطے۔ معلوم ہے یہ خوب ہم کو مومنوں کی بیویوں اور لونڈیوں کا ہے مقرر مہر جو، اور یہ رعایت آپ کی خاطر ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہرباں ہے۔ آپ جس بیوی کو بھی چاہیں الگ ان میں سے کر دیں، اور چاہیں جس کو اپنے پاس رکھیں، اور الگ جن کو کیا تھا ان کو بھی چاہیں تو رکھیں پاس اپنے، آپ پر کوئی نہیں اس کا گناہ۔ امید ہے ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور ان کو آپ جو دیں گے اسے دے کر وہ سب راضی رہیں گی۔ اور اے لوگو، دلوں میں جو تمہارے ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ نہایت علم والا حلم والا ہے۔ اے پیغمبر، علاوہ ان کے باقی عورتیں جائز نہیں ہیں آپ پر، جائز نہیں یہ بھی کہ آپ ان کی جگہ پر دوسری لے آئیں، چاہے حسن ان کا آپ کو لگتا ہو اچھا، لونڈیوں کو چھوڑ کر جن کے ہیں مالک آپ، اور اللہ نظر رکھتا ہے ہر شے پر۔ گھروں میں تم نبی کے جاؤ مت یوں ہی اجازت کے بغیر اے مومنوں، اور کھانا پکنے کا کرو مت انتظار، آ جاؤ اندر جب بلایا جائے تم کو، اور کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، باتوں میں نہ یوں مشغول ہو جایا کرو، اس سے نبی کی ذات کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کرتے ہیں لحاظ، اور بات حق کہنے میں اللہ تو نہیں کرتا لحاظ۔ اور چیز جب مانگو نبی کی بیویوں سے کوئی تو پردے کے پیچھے سے، یہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے اور ان کے واسطے۔ جائز نہیں ہرگز رسول اللہ کو تکلیف دو تم، اور نہ یہ جائز ہے ان کے بعد ان کی بیویوں کو زوجیت میں لو، گناہ ہے یہ بڑا اللہ کے نزدیک۔ کوئی شے کرو ظاہر یا تم مخفی رکھو اس کو، خدا سب جانتا ہے۔ اور گناہ ہرگز نہیں ہے عورتوں پر کچھ کہ آئیں سامنے وہ باپ بیٹوں بھائیوں کے اور بھتیجوں بھانجوں اور ملنے والی عورتوں کے اور غلاموں کے۔ ڈرو اللہ سے اے عورتوں، اللہ نظر رکھتا ہے ہر شے پر۔ درود اللہ اور اس کے فرشتے سب نبی پر بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی سب بھیجو درود ان پر، سلام ان پر کہ جو ہے بھیجنے کا حق۔ خدا اور اس کے پیغمبر کو جو تکلیف دیتے ہیں، خدا نے ان پہ لعنت کی ہے دنیا اور عقبہ میں، عذاب ان کے لیے ہے سخت رسوا کن۔ جو مومن عورتوں مردوں کو بے جرم و خطا تکلیف دیتے ہیں، صریحاً بوجھ اٹھاتے ہیں وہ بہتان اور گناہ کا۔ اور اے پیغمبر، یہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مسلمہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں سے خوب خود کو ڈھانپ کر رکھیں کہ یوں پہچان ہو ان کی، ستائے گا نہ پھر ان کو کوئی ہرگز، ہے اللہ بخشنے والا نہایت مہرباں۔ گر یہ منافق اور وہ جن کے ہے بیماری دلوں میں اور مدینے میں جو افواہیں اڑاتے ہیں نہ آئے باز تو پیچھے لگا دیں گے ہم ان کے آپ کو، یوں رہ سکیں گے پھر یہاں یہ کم ہی۔ لعنت ان پہ اللہ کی، جہاں ہتھے چڑھیں یہ قتل فوراً کر دیے جائیں۔ یہ اگلوں میں بھی دستور خدا تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے ذرا بھی آپ۔ اے مرسل، قیامت کے جو بارے میں یہ استفسار کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم ہے اللہ کو، کیا آپ جانیں یہ بھی ممکن ہے کہ جلدی ہو۔ خدا نے کافروں پر کی ہے لعنت اور ان کے واسطے تیار کر رکھی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ اس نے، وہ سدا جس میں رہیں گے اور نہ پائیں گے کوئی بھی حامی و ناصر۔
اور اس دن آگ میں پلٹائے جائیں گے جب ان کے منہ، تو کہہ اٹھیں گے وہ، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کاش ہم کرتے۔ کہیں گے، اے ہمارے رب، بزرگوں اور سرداروں کی ہم نے بات مانی جو ہمیں بھٹکا گئے راہ ہدایت سے۔ اے رب، ان کو عذاب سخت دے دگنا اور ان پر سخت لعنت کر۔ تم ان جیسے کبھی اے مومنو ہرگز نہ ہو جانا کہ دی تکلیف جن لوگوں نے موسیٰ کو، بری فرما دیا ان کو خدا نے اس سے جو وہ لوگ کہتے تھے، وہ تھے اللہ کے نزدیک باعزت۔ ڈرو اللہ سے اے ایمان والو، اور کرو تم بات سیدھی، تاکہ اللہ سب تمہارے کام کر دے ٹھیک اور بخشے تمہارے سب گناہ۔ اور جو خدا اور اس کے پیغمبر کا تابع ہو، حقیقت میں وہی ہے کامراں۔ روز ازل ہم نے رکھا بارے گراں اپنی امانت کا زمین اور آسمانوں اور کوہساروں کے آگے جب، تو ان سب نے اٹھانے سے کیا انکار اور وہ ڈر گئے، لیکن لیا انسان نے اس کو اٹھا۔ بے شک نہایت ظالم و نادان ہے انسان۔ خدا دے گا سزا سارے منافق اور مشرک عورتوں مردوں کو، اور سب صاحب ایمان مردوں عورتوں پر وہ کرے گا مہربانی، اور توبہ کو قبول ان کی کرے گا۔ بالیقین اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔